إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تذکیر الانام بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کے فضائل اور اس کی اہمیت. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اور دین اسلام کی مبادیات اور بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے لوگ آپس میں باہم الفت اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کریں. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کا شکار نہ ہو. آپس میں باہمی تعلق اور محبت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط بنانے کے اصول اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیے، اور وہ چیزیں جو انسان کے تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، تفرقے کا باعث بنتی ہیں، نفرتوں کو ہوا دیتی ہیں، ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر آگاہ کر دیا اور منع کر دیا، روک دیا. صلہ رحمی یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے، اور اس کو علماء کہتے ہیں اوجب الواجبات. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ سب سے اہم واجب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو یہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے لٹک گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تیرا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، نکالا ہے، جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا، تعلقات کو توڑے گا، میں اس کو اپنے سے دور کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، صلہ رحمی کو اتنی اہمیت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جنت میں داخلے کا باعث قرار دیا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، ابھی آپ مدینہ طیبہ میں نہیں پہنچے تھے، قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا ہوا تھا، تو
تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ جو دیا میں نے سنا وہ یہ تھا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، آپس میں سلام کو عام کرو، جب ملو تو ایک دوسرے کو سلام کہو، اور بھوکوں کو، محتاج لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو۔ اگر تم یہ اعمال کر لو گے تو سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلہ رحمی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کرے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تا دیر ذکر خیر باقی رکھے اور اس کے گھر والوں میں محبت پیدا ہو، تو فرمایا اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت کرے اور اس کا ذکر خیر دنیا میں باقی رہے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی لیے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو معلوم کیا کرو، شجرہ نسب کو، کون رشتے میں میرا کیا لگتا ہے، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ فإن صلۃ الارحام محبۃ فی الاہل، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا یہ اہل خانہ میں، خاندان میں محبت کا باعث ہے۔ مسرات فی المال، اس کے ساتھ انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ ومنسعۃ فی الاثر، اور انسان کا ذکر خیر دنیا میں تعدیر باقی رہتا ہے۔ صلہ رحمی نہ کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فساد فی الارض فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، فساد فی الارض اور قطع رحمی کو ایک ساتھ ذکر کیا، اس لیے یہ صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو ملانا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ واضح ہے کہ صلہ کا معنی ملانا، اور رحم نسب کے رشتہ دار جن کا خونی آپ کے ساتھ خونی تعلق ہے، رحم کے ساتھ تعلق ہے، ان رشتہ داریوں کو آپس میں ملانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بھی بیان کر دی اور اس کو کمال ایمان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ زبان سے اچھی بات نکالے یا پھر خاموش رہے۔ یہ مکارم اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہمیں، اور پھر اس صلہ رحمی کی ترتیب سے بھی آگاہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وآت ذی القربى حقہ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو، اور یہ قرابت دار وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ مِن بَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اولو الارحام یہ اللہ کی کتاب میں بعض سے زیادہ اولا ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بأمہاتکم، 3 بار آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے والد باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو جتنا زیادہ قریب ہے اسی کے ساتھ اتنی زیادہ صلہ رحمی پر زور دیا گیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا بر امک و اباک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ثم ادناک فادناک، پھر جو ان کے بعد جتنا قریبی ہے، تو گویا کہ صلہ رحمی کے اندر اولو الارحام کے اندر وہ تمام رشتہ دار آتے ہیں،
باپ کی طرف سے ہوں یا والدہ کی طرف سے ہوں، جن کا نسبی تعلق ہے، جن کا خونی رشتہ ہے، خواہ وہ محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، براہ راست وارث بنتے ہوں یا نہ بنتے ہوں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کا خیال کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت مجھے افضل الاعمال بتلائیے، تو آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، تعلق کو ملاؤ۔ وآت من حرمک، جو آپ کو محروم کرے تم ان کو دو۔ اور فرمایا وعارض عمن ظلمک، اور جو آپ پر زیادتی کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے اعراض کرو، ان کے ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ دور بھاگتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، لیکن میں حلم کا اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو گویا کہ آپ ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسئلہ چونکہ بڑا اہم ہے، صلہ رحمی کرنا مشکل بہت ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار آپ کو ملے اور آپ اس کو ملیں، یہ تو بدلے کا بدلہ ہے، عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے سل من قطعک، آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں جو آپ سے دور بھاگتا ہے، جو آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ وآت ذی القربى حقہ، افضل ترین صدقہ آپ نے فرمایا افضل صدقہ علی ذی الرحم القاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو آپ اپنے ایسے رشتہ دار پہ کریں جو آپ کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی چھپائے رکھتا ہو، بغل میں چھری لیے پھرتا ہو، آپ اس کو صدقہ کریں۔ اس کے ساتھ ایک تو آپ اس کے غضب اور حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، اور دوسرا یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل لوگ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عام طور پر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا، اور اگر آپ اپنے رشتہ دار جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے یا جن پر آپ صدقہ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو زکوٰۃ یا صدقہ دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا، صدقۃ و صلہ، ایک صدقہ کرنے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کرنے کا اجر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے خود بھی، اپنی اولاد کو بھی اپنے رشتہ داروں کا تعارف کروائیے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتلائیے کہ یہ رشتے میں آپ کا فلاں لگتا ہے، فلاں لگتا ہے، تاکہ وہ صلہ رحمی کر سکیں۔ اور صلہ رحمی کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ نے سعادتیں لکھی ہیں، اس کی عمر میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کی کامیابی لکھی ہے۔ اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، اور آپ نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو جو ملے گی، دنیا کے اندر بھی ان کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز البغی، بغاوت کرنا، اور دوسرا قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کرنا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے بڑا مشکل۔ ان کے ظلم پر تحمل کا مظاہرہ کرنا، ان کی زیادتیوں کو برداشت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا اجر و ثواب والا، اللہ کے ہاں یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو ارحامکم بالسلام، کچھ بھی نہیں تو کبھی کبھی رشتہ داروں کو فون کر کے السلام علیکم کہہ لیا، حالات دریافت کر لیا جائے تو یہ بھی صلہ رحمی ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کی برکات اور ثمرات جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان ابتدائی آیات میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے، ان کے اندر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اس سے بھی صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا میں قطع رحمی کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ اس کی سزا اس کو دنیا کے اندر بھی ملتی ہے۔ جو اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان ہے، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے، مکافات عمل ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت کرے، اس کی پریشانیاں دور کرے، اس کی عمر میں برکت کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یزاد له فی رزقہ وینسأ له فی یزاد له یبارک له فی عمرہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی برکت کرے، اس کے رزق میں بھی برکت کرے، فلیبر والدیہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اللہ رب العزت اس کو یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں، ایک قطیعۃ الرحم، اور دوسرا الیمین الفاجرہ، جھوٹی قسم اور قطع رحمی کرنا، یہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ جھوٹی قسم کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ تو علاقوں کے علاقے ویران ہو جاتے ہیں اس کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں یہ مسئلہ معلوم بھی کرنا چاہیے، اپنے رشتہ دار، تعلق دار ان میں سے مالی طور پر ان کا تعاون کر سکیں، اخلاقی طور پر ان کا تعاون کر سکیں، کم از کم ان کی احوال گیری تو کریں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ان کی ضروریات کا پتہ کریں اور خیال کریں، تو اللہ رب العزت اس کا بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک حدیث میں بھول گیا، وہ بڑی واضح ہے اس کے بارے میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اس معاملے کی نوعیت کو اور اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صف درست کر